اب میں عیسائیوں کے سیکریٹری محمد راشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس وشے پہ اپنا پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون وقال تعالى في موضع آخر وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز شریف مہمانان کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں بھائیوں دوستوں، آج جس شخصیت کے ذکر کے لیے، جس شخصیت کے احسان کو گننے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اس شخصیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نام گنائے ہیں، جو اسماء گنائے ہیں، جو اسماء حسنہ گنائے ہیں، کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کہا ہے تو کبھی یاسین کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے تو کبھی مزمل کے نام سے پکارا ہے، تو کبھی امین کہا ہے تو کبھی صادق کا لقب دیا ہے۔ غرض یہ کہ جو بھی صفات ایک اچھے اور کامل انسان میں ہو سکتی ہیں، ان تمام صفات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ہم اس شخصیت کے ذکر کے لیے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں جو آمینہ کے لال ہیں، جو عبداللہ کے دلارے ہیں، جو ابو طالب کے پیارے ہیں، جو فاطمہ کے بابا ہیں، جو حضرت حسن حسین کے نانا ہیں۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے میں اس وقت ہوتی ہے جب جہالت کا دورہ تھا۔ اس وقت عرب کا جو ماحول تھا، اس کے سلسلے میں تاریخ داں اور سیرت نگار جب اپنی قلم اٹھاتے ہیں تو ان کی قلم جواب دے جاتی ہے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان عرب کے حالات کو بیان کرے۔ اس وقت جو ظلم و ستم کے پہاڑ مظلوموں پر ڈھائے جاتے تھے، جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ برائیاں کی جاتی تھیں، غلاموں کے ساتھ جو درویوار کیا جاتا تھا، اس کے سلسلے میں لوگ اپنی قلم اٹھانے سے قاصر رہے۔ دوستو، اس وقت جو مسئلہ تھا عرب کے ماحول میں، وہ صرف بت پرستی کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو مسئلہ تھا عرب میں، وہ صرف زنا کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو مسئلہ تھا عرب میں، وہ صرف بدکاری کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو مسئلہ تھا عرب میں، وہ صرف حرام خوری کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ جو عرب میں مسئلہ تھا، وہ صرف ظلم و زیادتی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان تمام مسائل کی جڑ میں جو مسئلہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ انسانیت اس کگار پر پہنچ چکی تھی کہ زمین انسانیت کو اپنے اندر زندہ دفن کرنے کے در پہ پڑی ہوئی تھی۔ اور ایسے ماحول میں 6ویں اور 7ویں شتابدی کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، ان کو نبی بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مکہ میں انہیں امین اور صادق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگوں کا ان پر اٹوٹ وشواس تھا اور آتم وشواس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہی ستیہ ہے، وہی سچی ہے۔ اور یہ ان کے پاس کفار بھی اپنی امانتیں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ امین ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک مسئلہ آتا ہے نبوت سے پہلے ہی کہ مکے کا پھر سے پنرنرمان ہوتا ہے، وہاں پر کچھ چیزیں گر جاتی ہیں تو پھر سے دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ اس وقت تمام سرداروں میں لڑائی ہو جاتی کہ حجر اسود جو مبارک پتھر تھا، اس پتھر کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا، اور عرب کا مزاج ایسا تھا کہ معمولی سی باتیں پہ تلوار اٹھا لیا کرتے تھے، اور حالات ایسے پہنچ گئے تھے مختلف قبائل کے سردار اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے ان کے میان سے تلواریں نکل جاتی ہیں، اور قبل قریب تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیں۔
کسی بزرگ نے ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم یہ فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیں جو کل صبح مکے کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوگا. اگلے دن صبح جب لوگ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے ہیں, ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام نہیں پھیلایا, لیکن کفار کی زبان سے حقائق نکلتا ہے کہ ارے محمد اگر آ گئے ہیں, سرحد میں داخل ہو گئے ہیں, تو یہ جو فیصلہ سنائیں گے وہ یقیناً برحق ہوگا, وہ انصاف پر مبنی ہوگا اور اس پر سب لوگوں کو اطمینان ہوگا. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ سنایا وہ یقیناً ایک مثال ہمارے آپ کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لے کر کے آؤ, اور چادر کے تمام سروں کو لوگوں سے کہا, تمام سرداروں سے کہا کہ اس کا ایک ایک سرا پکڑ لو. تمام سرداران قریش نے ان سروں کو پکڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت ہاتھ سے پتھر اٹھایا, اس چادر پر رکھ دیا, اور اس طرح سے تمام سردار اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے میں سب ایک طرح سے بھاگیداری ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آتا ہے. نبوت سے پہلے ایک اور بہت اچھا واقعہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امین و صادق کا لقب دیا گیا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کا نزول ہوتا ہے تو مکہ کی ایک پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آواز دیتے ہیں. جب لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں کیا تم اسے سچ مانو گے؟ سب نے ایک بیک آواز میں کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو ہم اس کو سچ مانیں گے, کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر کھڑا ہوں, میں پہاڑی کے اس سمت بھی دیکھ رہا ہوں, پہاڑی کے اس سمت بھی دیکھ رہا ہوں, جبکہ تم صرف ایک سمت میں دیکھ رہا ہو. اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے, کیا تم اسے سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں اس کو سچ مانیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسے جگہ پر کھڑے ہو, تم ایسے گڈھے کے کنارے پر کھڑے ہو کہ تم کبھی بھی اس گڈھے میں گر سکتے ہو. اس لیے اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, اسلام کا پیغام ہے, اور اللہ کی ایک خواہش ہے کہ میں تمہیں اس گڈھے سے بچا دوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا ہے کہ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو, جب تم آپس میں دشمن تھے, پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے, پھر تم کو اس سے نجات دی. اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ حالات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی تھی, میں اس مثال کو پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے کوئی شخص ایک آگ کا الاؤ جلاتا ہے, اس آگ کے الاؤ کی جب روشنی پھیلتی ہے تو تمام پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس روشنی کو دیکھتے ہوئے اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس آگ میں گرا کر کے ہلاک کر لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اس وقت جو استھتی ہے, جو حالات مکہ کے ہیں, تم سب کے سب اہل مکہ اس آگ میں گرنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہو, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہاری ایک ایک کی کمر پکڑ پکڑ کر کے اس آگ سے بچا لوں. کتنا بڑا اپکار ہے, آج کا یہ وشے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانوتا اپکار ہے. کتنا بڑا اپکار ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عرب کے ایسے حالات ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے تاریخ داں اور سیرت نگار پریشان اور مجبور ہیں. ان کا ہم یہاں تذکرہ بھی نہیں کر سکتے ان محدود اس سیمت وقت میں. ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا اہل مکہ کو, اور اس سرزمین سے, عرب کی سرزمین سے انتم دن تک, پرلے کے دن تک یہ پیغام تمام مانوتا کے لیے ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے. اس وقت بھی اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو آج بھی لڑکیوں کو ان کے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جا رہا ہے. اس وقت اگر عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا کرتا تھا تو آج تو میں کہنے کے لیے مجبور ہوں, اور میرے کہنے کا دل نہیں کر رہا لیکن مجبوراً کہنا پڑ رہا کہ آج اخبار کی سرخیاں بتاتے ہیں کہ 5 سال اور 10 سال کے لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہو رہے ہیں. اس وقت جو حالات تھے آج بھی وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں. ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے اگر دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا تو آج ضرورت ہے کہ ہم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کریں,
اور اس ماحول میں اس معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جو عرب کے معاشرے سے میل کھاتی ہیں تو آج بھی وقت ہے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر کے اس انقلاب کو اس پریورتن کو اور اس بدلاؤ کو لائیں جس میں تمام مانوتا کے لیے شانتی ہے تمام مانوتا کے لیے سکون ہے اور سبھی کے لیے اس میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیشوں کا پالن کرنے اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.